1857 میں جب انگریز حکومت کے خلاف آزادی کی تحریکیں چلیں تو انگریز سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کرنے سے روکتی ہے۔ 1869 میں برطانوی حکومت نے سر ولیم کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا۔ یہ وفد برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز، اخبارات کے ایڈیٹرز اور چرچ آف انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتمل تھا۔ وفد کا ہدف اس بات کی کھوج لگانا تھا کہ کس طرح ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وفد 1 سال ہندوستان میں حالات کا جائزہ لیتا رہا اور ہندوستان میں برطانوی سلطنت قائم کرنے کے عنوان سے ایک رپورٹ لکھی، جس میں لکھا گیا مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی اور مذہبی پیشواؤں کے اندھا دھند پیروکار ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا مل جائے جو الہامی سند پیش کر لے تو اسے حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھا کر اس سے برطانوی مفاد کے لیے مفید کام کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پنجاب گورنر نے یہ کام ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو سونپ دیا۔ اس نے 4 اشخاص کا انٹرویو لیا۔ اس میں منشی غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ یہ سیالکوٹ کچہری میں بھی رہ چکا تھا۔ چنانچہ آخر کار مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنانے کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ یہ قادیانی انگریز کا وفادار بنا اور برطانوی راج قائم کرنے کے لیے ہر طرح کی خدمات پیش کی۔ اس نے اصلاحی تحریک کے نام پر بہت سے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے بہت سے مسلمانوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیے اور پھر احمدیت کا روپ دھار لیا۔ 1880 سے مرزا قادیانی نے اپنے دعووں کا آغاز کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور 1882 میں اپنے آپ کو مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا۔ 1899 میں اس نے ظل نبی یعنی زمین پر نبی کا سایہ خود کو تعبیر کیا اور بالآخر 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ محترم ناظرین، پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہنے لگا۔ جہاد کا منکر تھا۔ اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ 1929 سے پہلے فتنہ قادیانیت کے خلاف جتنی جدوجہد ہوئی وہ انفرادی نوعیت کی تھی، لیکن 1930 میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجتماع منعقد کیا، جس میں 500 سے زائد علماء نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں اپنے شاگرد رشید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور قادیانیت کا محاذ ان کے سپرد کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام نے ان کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیر سیاسی جماعت تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں کافی حد تک لوگوں کو قادیانیت کے حوالے سے باشعور بنا دیا۔ 1947 میں ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تو قادیانیت کا فتنہ پاکستان بھی پہنچ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے دریائے چناب کے کنارے چنیوٹ کے قریب ایک بڑے زمینی حصے کو کوڑیوں کے دام خرید لیا اور ربوہ کے نام سے اپنا اڈا قائم کر لیا۔ محترم ناظرین، ظفر اللہ خان قادیانی تھا اور وہ سرعام اپنے جھوٹے نبی کے مشن کو پھیلانے لگا تھا۔ قادیانیوں کے لیے ابتدا سے ہی اہم کلیدی اسامیوں اور عہدوں کا حصول آسان ہو گیا۔ 1953 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف تحریک چلی۔ 10,000 نوجوانوں نے لاہور کے مال روڈ کو اپنے خون سے سرخ کر دیا اور جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ان خوشبختوں نے جنگ یمامہ کی یاد تازہ کر دی اور قادیانیت کی نیندیں حرام کر دی۔ اس تحریک کو حکومت نے بظاہر تو کچل دیا، لیکن 22 فروری 1974 کو نشتر کالج کے طلباء کا ایک گروپ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کی غرض سے ملتان سے روانہ ہوئے۔ پشاور جانے والی گاڑی ربوہ چناب نگر پہنچی تو مرزائیوں نے گاڑی میں اپنے لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیے، جس سے طلباء اور قادیانیوں میں جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مگر 29 مئی 1974 کو طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے واپس آ رہے تھے تو ربوہ اسٹیشن پر قادیانیوں نے طلباء پر حملہ کر دیا اور اتنا تشدد کیا کہ طلباء خون میں نہا گئے۔ یہ خبر ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ملک میں جلسے، جلوس اور مظاہروں کا سیلاب امڈ آیا۔ 14 جون کو ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل پیش کیا گیا۔
آخر کار شہدائے ختم نبوت کا مقدس خون اور قیدین تحریک تحفظ ختم نبوت کی بے لوث قربانیاں رنگ لے آئیں۔ قومی اسمبلی نے مرزا ناصر پر 11 دن اور مرزائیت کی لاہوری شاخ کے امیر پر 7 گھنٹے مسلسل بحث کی۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ مبارک دن آ پہنچا جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر 4:35 پر قادیانیوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ مگر آج بھی یہ فتنہ جوں کا توں پھیل رہا ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق غیر مسلم اقلیت ہونے کے باوجود یہ اپنی سازشوں میں مصروف ہیں اور سادہ لوہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، نماز، روزہ تم جیسا ہے، پھر فرق کس بات کا ہے، پھر ہم کافر کیوں ہیں؟ اس کا انہیں 2 ٹوک جواب دیجئے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہ ہے نہ ہوگا۔